کیا تھا وہ یہ 1 کلو چینی ہے، 1 کلو مونگ کی دال ہے، 1 کلو یہ کھلا ڈالڈا تیل ہے اور 1 کلو آٹا ہے۔ دس از واٹ دا ڈبیٹ از آل اباؤٹ۔ جب ہم ملک میں مہنگائی اور غربت کی بات کرتے ہیں اور ہمارے پاس ڈیٹا ہے، ہمارے پاس سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے، ہمارے پاس کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، ہمارے پاس ڈی جی پی ڈیفلیٹرز ہیں، بہت نمبرز ہیں، پر اصل کہانی یہ ہے جو رکھی ہوئی ہے۔ اور جس طرح فیض سے معذرت کے ساتھ کہ زرد پتوں کا بن جو عمران کا دیس ہے، درد کی انجمن جو عمران کا دیس ہے، اور یہ جو میری کہانی ہے یہ پچھلے 3 سال میں غریبوں کی اذیت کی ہے، بے روزگاری کی تکلیف کی ہے، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی غریب کی بے عزتی اور بہت بے توقیری سے ہے۔ اب کہانی یہ ہے جی کہ میں نے آج صبح جا کر ایک کریانہ سٹور سے یہ 4 چیزیں خریدی، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قیمتیں کیا ہیں۔ 1 کلو چینی 100 روپے کی تھی، 1 کلو گھی 300 روپے کا تھا، دال مونگ 200 روپے کی تھی، اور 1 کلو آٹا 80 روپے کا تھا۔ یہ اسلام آباد کے ریٹ ہیں۔ تو میں نے کوشش کی کہ میں پتہ کروں کہ جس دن مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی 31 مئی 2018، اس دن ان 4 چیزوں کے کیا ریٹ تھے، اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے میری مدد کی۔ لکیلی اس ہفتے کا ڈیٹا 31 مئی 2018 کا جو ویکلی سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اس میں موجود ہے۔ اس دن 31 مئی جو ہفتہ ختم ہوا، چینی کی قیمت 53 روپے تھی، آج 100 روپے ہے۔ 31 مئی 2018 کو گھی کی قیمت 149 روپے تھی، آج 300 روپے ہے۔ اس دن دال مونگ کی قیمت 112 روپے تھی، یہ پبلش نمبرز ہیں، یہ چیک ہو سکتے ہیں۔ آج وہ یہ جو کریانہ سٹور ہے کہہ رہا ہے کہ 200 روپے کی مونگ کی دال ہے، اور آٹا فی کلو 33 روپے کا تھا جو آج 80 روپے کا خریدا گیا ہے۔ تو محترم خواتین و حضرات، اب نمبرز پہ آ جاتے ہیں۔ جو یہ بل ہے میرے پاس 680 روپے کا، اگر یہی 4 چیزیں میں 31 مئی 2018 کو خریدتا تو 347 روپے کی آنی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ 31 مئی 2018 سے آج 3 جون 2021 صرف ان 4 چیزوں کی باسکٹ میں 96% اضافہ ہوا ہے، دگنا ہو گیا ہے۔ اور ہمیں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی سیمنٹ بہت بک رہا ہے۔ میں نے رستے میں کوشش کی، مجھے کہیں سیمنٹ کی روٹیاں بنتی ہوئی نظر نہیں آئیں، ورنہ میں غریبوں کو کھلا دیتا۔ اور مجھے کہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے نان بھی لگتے ہوئے نہیں ملے کہ میں غریبوں کو دے دوں کہ جی وہ پیٹ بھر لیں، جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک ہو گیا ہے۔ دیکھیے یہ بنیادی معیشت بتانا پڑتی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پازیٹیو یا نیگیٹو ہونے سے جی ڈی پی کا نمبر نہیں بڑھتا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، اٹس اے نوشنل نمبر۔ وہ کہتے ہیں جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے نان بنا کے کھا لیں آپ۔ دیکھیے 3 طریقوں سے عمران خان کی حکومت نے پاکستان کے غریبوں کو بھوکا کیا ہے، مایوس کیا ہے، اور انہیں اپنے بچوں کے مستقبل سے پریشان کیا ہے، جس میں سب سے پہلے ہیں دوائیوں کی قیمتیں۔ اور یہ میں یاد کرا دوں کہ 2019 میں اس وقت تک 40 سالوں میں سب سے زیادہ دوائیوں کی قیمت میں اضافہ اس حکومت نے منظور کیا، کابینہ نے۔ 463 دوائیوں کی قیمت میں 200% تک اضافہ الاؤ کیا گیا، جو کہ جب بازار میں گیا تو 400% بن گیا۔ پھر جولائی 2020 میں انہوں نے 10% مزید اضافہ الاؤ کیا، اور پھر محترم خواتین و حضرات 20 ستمبر 2020 کو، غالباً 20 یا 22 ستمبر تھی،
94 दवाइयों की कीमत में 262% तक इजाफा अलाउ किया गया। अब उसका क्या नतीजा है? क्यूमुलेटिव नतीजा यह है कि 3 सालों में दवाइयों की कीमतें औसतन 500% से 600% बढ़ गई। दूसरा जुल्म यह किया इसके साथ, अब ये देखिए, जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं कि ये रियासती पॉलिसी थी, ये आफत नागहानी नहीं थी, ये आफत इमरानी थी कि जी आपने बाकायदा काबीना ने ये जो इजाफे हैं उनको अलाउ किया। दोहरा दूं, 200%, 10%, 262%। और उसके साथ दूसरा जुल्म सूबा पंजाब में, जहां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत ने दवाइयां मुफ्त कर दी थी, टेस्ट मुफ्त कर दिए थे, वो मुफ्त दवाइयां और टेस्ट खींच लिए गरीबों से, और उसी गरीब को कहा तुम 600% जाके दवाई महंगी खरीदो। ये है गुर्बत कि पहले उससे रियासत की दी हुई सहूलत छीनी और फिर उस माफिया की सरपरस्ती करते हुए 600% उससे महंगी दवाई वो खरीद रहा है, आज भी खरीद रहा है। और ये भी अब पब्लिश हो चुका है, बल्कि गालिबन जिन्होंने ये पब्लिश किया वो यहां इस वक्त ऑडियंस में मौजूद हैं। अल्फाज इस्तेमाल किए हुए कि बिकॉज ऑफ दिस राइज इन मेडिसिन प्राइसेस इट हैज कंपेल्ड मैनी पुअर टू क्विट ट्रीटमेंट और रिड्यूस यूजेज। गरीबों ने इलाज कराना बंद कर दिया, यह समर है इमरान खान का। और जो फुल डोजेज खरीदते थे वो आधी डोजेज खरीदने पे मजबूर हो गए। और वैक्सीन की बात तो ना ही करूं मैं कि खैरात से ली हुई वैक्सीन ने अभी तक पाकिस्तान में वो इलाज फराहम ही नहीं किया जो होना चाहिए था। मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन आ रही, जो खैरात मिलती है वो आके लगाना शुरू कर देते हैं, और अभी तक भी गालिबन 3% से ज्यादा पाकिस्तान को नहीं लगा वैक्सीन। उसके बाद जो मेन कहानी है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि इस हुकूमत ने आकर सिर्फ भूख बांटी है पाकिस्तान के गरीबों में। अब उसकी जो मुआशी पॉलिसी की वजूहात हैं, उसमें जो डिवैल्यूएशन हुई, जो बहुत ही तबाहकुन इंटरेस्ट रेट 13.25% तक पहुंचाया गया, जिसकी तरफ कम तवज्जो हुई है, मॉनेटरी एक्सपेंशन हुई है। M2 जो मनी सप्लाई है वो मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल में 10% थी, अब ये कंसिस्टेंटली 2020 में जो फिस्कल ईयर 20 था 18% है। इस साल भी मॉनेटरी एक्सपेंशन जो है M2 18% रहेगी। ये टेक्निकल वजूहात हैं, लेकिन दो और वजूहात भी। एक, इमरान हुकूमत की नालायकी, जिसका सिर्फ एक परतों में आपको बता देता हूं कि सर्कुलर डेट जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 1063 अरब पर छोड़कर गई थी, इस फिस्कल ईयर के आखिर में गालिबन वो 2900 अरब रुपए के करीब होगा, 3 गुना सर्कुलर डेट। ये नालायकी की कहानी है, ये फिर आफते नागहानी नहीं है, ये आफते इमरानी है। अब उसका नतीजा क्या है, और इस पर भी गौर कम हुआ है कि इस हुकूमत ने गरीब तरीन लोगों के लिए जो बिजली का रेट मुस्लिम लीग नून छोड़कर गई थी 2 रुपए यूनिट, आज 5 रुपए 98 पैसे फी यूनिट, 3 गुना रेट हो गया है। गरीब कहते नहीं, लाइफ लाइन टैरिफ है जी, वो लाइफ लाइन टैरिफ मुस्लिम लीग नून के 2 रुपए से आज 6 रुपए हो चुका, 3 गुना हो चुका। तो फिर गरीब कहां जाएगा? और फूड इन्फ्लेशन की तो इतनी अजीब कहानी है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अपने नंबर्स के मुताबिक 2 अगस्त 2019 से लेकर मई 2021 के जो 22 महीने हैं, उसमें सवाए 1 माह के जनवरी 2021 के, मुस्तकिल 22 महीनों से पाकिस्तान में अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई
10% سے زائد ہے. میرے پاس وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو پڑھ دیتا سارا. سب سے ہائیسٹ جنوری 2020 میں پاکستان کے شہری علاقوں میں 19.5% تھی فوڈ انفلیشن. رورل انفلیشن 23.5% تھی. یہ بھی ایک نیا فینومینا ہے کہ مستقل پاکستان کے دیہاتی علاقوں میں جو اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ہے وہ شہری علاقوں سے زیادہ رہی ہے. اور ابھی تک مجھے کوئی اکانومسٹ ایکسپلین نہیں کر پایا کہ اس کی وجہ کیا ہے. وائی از رورل فوڈ انفلیشن ان دس گورنمنٹ؟ یعنی پاکستان کا پورا ریکارڈ الٹ گیا ہے اس حکومت میں آ کے کہ رورل جو فوڈ انفلیشن ہے وہ زیادہ ہے. اب اگر یہ سوال اٹھے گا کہ ہاں آپ کیا کر کے گئے تھے جی، تو محترم خواتین و حضرات وہی رپورٹ جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے 31 مئی 2018 کی جو سینسٹیو پرائز انڈیکس کی رپورٹ ہے، وہ یہ رپورٹ کری ہے کہ اس ہفتے اور انفیکٹ مئی 2018 کا جو مہینہ تھا پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی کی شرح 1% تھی. اور ابھی نمبرز آئے ہیں، آپ سب نے پڑھے ہیں، جو شرح 1% تھی وہ مئی 2021 میں 10.9% تھی. فوڈ انفلیشن کی بات کریں. پورا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ پورا نتیجہ ایک تو ہمارے سامنے واضح نہیں ہوں کہ یہ حکومت غربت کے اعداد و شمار شائع کرنے سے ڈرتی ہے. لہذا ہمارے پاس جو لاسٹ پبلش ڈیٹا ہے مسلم لیگ نون کے دور کا ہے 2016 کا، اس کے بعد سے ہمارے پاس ڈیٹا نہیں آیا. لیکن جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جنوری 2021 میں تک کم از کم 2 کروڑ پاکستانی اس حکومت کے دور میں خط غربت سے نیچے گر گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ 2 کروڑ پاکستانی آج اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے قابل نہیں ہیں. وہ خود بھی بھوکے ہیں، ان کے بچے بھی بھوکے ہیں. یہ عمران خان کا ثمر ہے. اور جو ہمارے پاس پاورٹی نمبرز ایکسپرٹس نے پبلش کیے ہیں وہ یہ ہے کہ جون 2018 میں مسلم لیگ نون کی جب حکومت ختم ہوئی 31.3% آبادی خط غربت سے نیچے تھی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرح 10% سے بڑھ گئی ہے. یہ جو 10% ہے یہی وہ 2 کروڑ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10% آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے گر گئی ہے. پھر ہمیں بتایا جی کہ بمپر کراپس ہوئی ہیں. مجھے فیض یاد آ گئے ہیں کہ یہ ہنسی کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا، کیوں ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے. یہ بمپر کراپس بھوک اگا رہی ہیں. بمپر کراپ ہوئی ہے جی 80 روپے کلو. اگر بمپر کراپ ہوئی ہے تو یہ 80 سے نیچے کیوں نہیں آیا؟ پچھلے سال بھی کہا تھا بمپر کراپ ہوئی ہے، اس لیے نیچے نہیں آتا کہ پچھلے سال وزیر فوڈ سیکیورٹی نے قومی اسمبلی میں اعتراف کیا کہ 60 لاکھ ٹن گندم سمگل ہوئی ہے پاکستان سے، ہمیں نہیں پتا کہاں گئی. تو پھر بمپر کراپس کا یہی فائدہ ہوگا نا. عوام کو تو فائدہ نہیں ہے. عوام کو تو 80 روپے کلو جو میں نے آج خریدا آٹا وہی ہے. کہا جی بمپر کراپ ہوئی ہے گنے کی، پھر چینی 100 روپے کیوں ہے؟ اب تو گنے کی بمپر کراپ کو 4 مہینے ہو گئے ہیں نا جی آئے ہوئے، پر چینی 100 روپے سے کم کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کون سا بمپر ہے جو عوام تک نہیں آ رہا، مافیاز تک جا رہا ہے؟ ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا کہانی ہے. اور وہ کہانی یہی ہے کہ نہ صرف انکمپٹنس ہے، بلکہ اگر مافیا کی سرپرستی میں نہ کہوں لیکن مافیا کی طرف سے حکومتی پالیسی کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے اس حکومت میں. اور یہ کابینہ اور یہ عمران خان صاحب وزیر اعظم شامل ہیں مافیا کی طرف سے حکومتی پالیسی کے تروڑ مروڑ میں، جس کا براہ راست نقصان پاکستان کے غریبوں کا ہوا ہے. آخری بات کروں گا کہ حفیظ پاشا صاحب نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ اکتوبر 2018 اس حکومت کے آنے کے بعد سے پاکستانیوں کی حقیقی ویجز، آپ اسے تنخواہ کہہ لیں، آمدنی کہہ لیں، وہ مستقل گر رہی ہے. اور دسمبر 2020 تک، آج سے 6 مہینے پہلے تک، وہ 6 سے 12% گر چکی تھی ریئل ویجز.
the exact word ہے real wages, اور اس میں لاہور اور فیصل آباد میں 15% تک گری ہیں ریئل ویجز. تو پتہ نہیں کون سا بوم آیا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کیلکولیٹ کیا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں، بلکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں، ہر سال رفلی ویجز 2% ریئل گروتھ ہو رہی تھی. مسلم لیگ نون کے دور میں 4% ہر سال ریئل گروتھ ہوئی ویجز کی. اور اس کی وجہ جو وہ ڈھونڈ پائے وہ یہ تھی، جس کا تعلق پھر ان 4 چیزوں سے آ جائے گا، کہ مسلم لیگ نون کے دور میں فوڈ انفلیشن کنسسٹنٹلی جنرل انفلیشن سے کم تھی. ہماری جو جنرل ریٹ آیا ہے 3.7% آن ایوریج مسلم لیگ نون کا ریٹ تھا. فوڈ انفلیشن مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں 2.4% تھی، جس کا براہ راست فائدہ پاکستان کے غریب ترین لوگوں کو ہوا کہ ان کی حقیقی آمدنی یعنی مہنگائی کے اثرات ہٹا کر ہر سال 4% بڑھی. اب صرف یہ ہے جو آخری بات کرنی ہے کہ پاکستان کے غریب، پاکستان کے محنت کش، پاکستان کے مزدور، متوسط طبقہ، وہ لنگر خانہ نہیں مانگ رہے، وہ کارخانہ مانگ رہے ہیں. وہ لنگر نہیں چاہتے، وہ عزت کی روٹی چاہتے ہیں. وہ خیرات نہیں چاہتے، وہ عزت کی تنخواہ چاہتے ہیں، جو کہ یہ حکومت ان کو ڈیلیور کرنے میں مکمل ناکام ہے. میری یہی اب دعا ہے، 3 سال گزر گئے ہیں اور فیض کے ساتھ ہی ختم کروں گا کہ ہم کو رہنا ہے، پر یوں ہی تو نہیں رہنا ہے. اجنبی ہاتھوں کا گرابار ستم آج سہنا ہے، ہمیشہ تو نہیں سہنا ہے. لیکن اب ظلم کے میعاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر، فریاد کے دن تھوڑے ہیں، لیکن 2 کروڑ پاکستانی بھوکے ہیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. اب خرم بھائی یہاں آٹا، دال، چینی اور